اور آگے یہ بات بڑی حسین اور جمیل آ گئی، وقت ہے اتنا سا بھی۔ یہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو حق ایک دیا ہے اس حق کو متمکن کرنے کے لیے تم نے اس کو جنگ لڑنی۔ گویا یوں نظر آ رہا ہے نا جیسے کہ کچھ خدا کا کوئی پروگرام ہے، اس کی تکمیل کے لیے یہ کچھ کرنا ہے کہ ٹھیک ہے اپنا پروگرام اس نے یہ کہا ہے کہ حق ہماری طرف سے آتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ حق دنیا میں غالب ہو کر رہے۔ اب اگر غالب ہو کر رہے والی بات آج خود ہونی ہوتی تو اس میں تو ضرورت ہی نہیں تھی کہ خدا کسی قوم سے کہتا، کسی فرد سے کہتا، کوئی ساز و سامان مہیا کرتا۔ اس کے ایک ادنا اشارے سے کائنات جتنی بھی ہے یہ عدم سے وجود میں آ گئی، حق کا غلبہ ہونا کر دینا اس طرح مشکل کیا تھا؟ لیکن وہ انسانی دنیا میں ایسے نہیں کرتا، وہ انسانی دنیا میں اپنے پروگرام کی تکمیل انسانوں کے ہاتھوں سے کراتا۔ وہ حق کا غلبہ چاہتا تھا لیکن اس کے لیے بدر کے میدان میں یہ مجاہدین جو تھے ان کا نکلنا ضروری، ان کا ثابت قدمی سے کھڑا ہونا ضروری، ان کے بھاگ جانے سے وہ حق غالب نہ رہتا، خدا کا پروگرام ناتمام رہ جاتا۔ تو انسانوں کی دنیا میں خدا کے پروگرام کی تکمیل انسانوں کے ہاتھوں سے ہوتی ہے، اور یہ وجہ ہے جو عین اس میدان میں کہا کہ جو بھاگا تم سے وہ جہنم میں، اور جو کھڑا رہا تو اس کے بعد کہا کھڑے رہنے والوں سنو، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ میدان جنگ میں شمشیریں تمہاری ہوں گی، ان کے ساتھ قضا ہماری لپٹی ہوئی ہوگی، تیر تمہارے ہوں گے، کمانیں ہماری ہوں گی جن میں سے نکل کے جائے گا ہم اور تم اکٹھے لڑیں گے، چلو آؤ میدان میں۔ کہا تم نہیں تلواریں چلا رہے ہوگے، ہم چلا رہے ہیں، تم نہیں تیر برسا رہے ہوگے، ہم برسا رہے ہوگے۔ اب سوچئے تو صحیح جس قوم سے خدا یہ کہہ رہا ہو کہ یہ کچھ تم نہیں کرو گے، یہ کچھ ہم کر رہے ہیں، کتنی بڑی چیز ہے صاحب خدا کی یہ رفاقت جو ہے، بڑی چیز ہے صاحب۔ یہی ہے وہ چیز۔ نہیں میں پہلے یہ عرض کروں کہ بات کتنی بڑی آ گئی یاد جو پہلے بھی آئی ہوئی ہے۔ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ خدا کے پروگرام انسانوں کی دنیا میں انسانوں کے ہاتھوں سے بروئے کار آتے ہیں، اور اس کے لیے ایک دفعہ پھر آیا ہے ہر اس مقام پہ جہاں یہ آیت میرے سامنے آتی ہے غالب کا وہ شعر آ جاتا ہے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ نعت کی دنیا میں کم از کم میری نظر سے اس جیسی بلند چیز بالکل نہیں گزری، کسی زبان میں بھی نہیں گزری۔ یہ ہے وہ آیت میں سمجھتا ہوں جو اس شخص کے سامنے اس نے یہ کہا ہے کہ تیر قضا ہر آئینہ از ترکش حق است، اس میں شبہ نہیں کہ قضا اور فیصلوں کا تیر خدا کے ترکش کے اندر ہوتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن کشاد ہے جو کمان محمد است، جب تک محمد کی کمان سے وہ نہ نکلے تیر ترکش تک اندر ہی رہتا ہے، نشانے پہ نہیں جا کے بیٹھتا۔ اس تیر کے نشانے پہ بیٹھنے کے لیے محمد کی کمان کی ضرورت ہے۔ اللہ کہو اس سے کوئی بلند شعر نعت میں آپ نے دیکھا ہے؟ یعنی خدا کی قضا کے تیر ترکش کے اندر ہوتے ہیں، ترکش کے اندر تیر تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، تیر تو کمان سے نکلے گا تو پھر وہ نشانے پہ جائے گا۔ اس نے کہا ہے کہ وہ ترکش کا خدا کا تیر محمد کی کمان کے بغیر وہ نشانے پہ جا کر نہیں سکتا۔ عزیزان مان اس 1300 سال کے اندر خدا کے ترکش کے تیر ختم نہیں ہو گئے تھے، محمد کی کمان دنیا میں نہیں رہی بات۔ یہ جو تھے بدر کے میدان میں 313 ان کے ہاتھوں میں جو کمان تھی اس سے خدا کے ترکش کے تیر نکل کے جا رہے تھے، اس لیے جب اس نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، تم تیر نہیں چلا رہے تھے، وہ ہمارے تیر تھے جو تمہاری کمانوں سے نکل جائے تھے۔ دونوں کی رفاقت آپ دیکھ لیں، نہ اس تیر کے بغیر کمان کچھ کر سکتی ہے، نہ اس کمان کے بغیر تیر نشانے پہ جا سکتا، دونوں اکٹھے ہوتے ہیں تو مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے متعلق آپ کو پتا ہے کہ جب یہ افسانوں میں آیا تو کیا ہوا؟ مارا ماتا اذن ماتا ولکن اللہ رما۔ تو آپ کے یہاں یہ چیز ہوئی کہ جب وہاں میدان جنگ میں گئے اور آپ نے دیکھا کہ وہاں 1000 لشکر سامنے سے یہ 300 ہی ہے اور کچھ کام چلتا نہیں ہے، تو پھر آپ نے کہ جب یہ وقت آ گیا اور آپ نے دیکھا تو کام تو کچھ نہیں بن رہا، بڑی مشکل ہے، شکست ہو جائے گی، تو آپ نے ایک مٹھی بھری مٹی کی اور وہ زور سے ماری قریش کی طرف، مخالفین کی طرف،
اور وہ جو مٹی اڑ کے گئی ہے وہ سب اندھے ہو گئے، بس اندھے ہو گئے مار لیا انہوں نے۔ یہ آپ کے ہاں آپ کسی تفسیر کو ترجمے کو اٹھا کے دیکھیے، شاید کے نیچے یہ لکھا ہوا ہے۔ تو آگے جو بات ہے کہ رسول اللہ کی زندگی ہمیں کہا گیا تمہارے لیے اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے، تو کہا جائے گا نا کہ صاحب میدان جنگ میں جو ہم کھڑے ہوئے تو رسول اللہ نے تو یہ کیا کہ مٹھی اٹھائی، مٹی کی ماری، وہ سارے اندھے ہو گئے تو غالب آ گئے آپ، تو ہم تو مارتے ہیں تو وہ مٹھی ہماری آنکھوں میں پڑ جاتی ہے، وہاں تو جاتی نہیں ہے صاحب۔ تو یہ ہمارے لیے جو معجزہ آپ کہتے ہیں ہمارے لیے اس وقت کیسے بن سکتا ہے؟ ہمارے ہاتھوں کی مٹی تو یہ کرتی نہیں ہے، تو ہم تو اس رسول اللہ کی اسوہ پہ چل ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ رسول اللہ کی ان چیزوں کو معجزات میں لائیں تو وہ ہمارے لیے اسوہ بن نہیں سکتے۔ یا تو ہمارے ساتھ بھی خدا کا وعدہ ہو کہ تم میں سے جو بھی میدان جنگ میں اس طرح سے مٹھی مارے گا اسوہ رسول اللہ کے اتباع میں، وہ مٹھی مخالفین کی آنکھوں کو اندھا کر دے گی، تو بات بھی ہوگی، وہ تو کرتی نہیں ہے۔ پہلے میدان جنگ میں انہوں نے 1000 فرشتے اتارے، وہ مار رہے تھے، نظر آتا ہے معاذ اللہ کے ان سے بھی کچھ وہ کمی رہ جانے والی بات تھی، حضور کو کچھ فکر پیدا ہوئی کہ گیا میدان ہاتھ میں سے، تو پھر یہ معجزہ حضور کا جو آیا کہ انہوں نے آ کے وہ مٹی کی ایک مٹھی، کنکریوں کی مٹھی لی اور مارا، اور سارا دشمن جو تھے اندھے ہو گئے اور بھاگ گئے۔ بات آگے چل کے آئے گی، ان سے پوچھو کہ احد کے میدان کے اندر جب آپ کے ہی تیر ہزاروں کے ایک دستے نے آپ کے ایک سپہ سالار کی کماندار کی حکم عدولی کی تھی اور اپنا میدان چھوڑا تھا، تو اس کے بعد وہ جو تیر تھے حضور کے جسم کے اوپر اتنے لگے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے ہیں جیسے شہد کے چھپے کی مکھیاں ہوتی، کیوں نہ بینند حقیقت رہے افسانہ زمن، قوم کو افسانوں میں الجھا دیا۔ جب بھی آپ کے ذہن میں یہ آ جائے گا کہ میدان جنگ کے اندر کامیابی جو ہے وہ فوج یا یہ لوگ نہیں ہوتے، وہ تو ایک معجزہ ہوتا ہے، ایک کنکریوں کی مٹھی ماری اور وہ فتح ہو گئی، یہ چیزیں آپ لائیں گے تو اس کے بعد سوال ہی نہیں آپ۔ پہلی آیت میں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی شخص آج پیٹھ دکھا کے بھاگ گیا تو جہنم میں گیا، تو اگلی آیت میں یہ بات ہو جائے گی کہ کوئی بات نہیں ہے، رسول اللہ پھر اپنی مٹھی ماریں گے کنکریوں کی اور فتح ہو جائے گی۔ کتنی عظیم چیز تھی، مار مایتا ادھر مایتا، عربی جاننے والے جانتے ہیں اس کے معنی تیر چلانے کے ہوتے ہیں۔ پہلا ہے فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم نہیں قتل کر رہے، ہم کر رہے، اور وہ یہ کیوں ہے؟ جب کہا ہے کہ فأذن للذین یقتلون، ہم نے تم سے کہا تھا کہ ہاں آؤ اب میدان جنگ میں، اور کتنی بڑی ذمہ داری خدا اپنے اوپر لے رہا ہے کہ اس کے متعلق کہیں تمہارے اوپر اعتراض نہ ہو جائے کہ تم میدان جنگ میں اتنے لوگوں کی تم نے جان مار دی تھی، تم نہیں تھے، وہ ہم مار رہے تھے، اس لیے کہ ہمارے ہی تو حکم کے مطابق تم وہاں گئے تھے، تم تیر نہیں چلا رہے تھے، ہم تیر چلا رہے تھے۔ وَلَيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اب پھر وہ یبلی المؤمنین، ابتلا کا ترجمہ ہمارے ہاں آزمائش ہوا، اور اس کے بعد پھر کہ وہ ہم ہی چلا رہے تھے، ہم نے سب کام کرنا تھا، اور بھائی پھر ہمیں کیوں لے کے گئے تھے؟ جی تمہاری آزمائش مقصود تھی ہمیں، لو یہ آزمائش کا بھی عجیب تصور ہے، وہ آزماتا رہتا ہے۔ تو جیسے ہم دوست سے کہتے ہیں کہ نہیں مجھے یہ پیسوں کی ضرورت تو نہیں تھی، میں تو آزماتا تھا، ہم زیادہ سا تینوں پہ تو پیسے دینا کہ نہیں میرے عزیزان من، یہ بات نہیں، خدا اس طرح سے آزماتا نہیں۔ جہاں بھی یہ بات آتی ہے اس کے معنی ہوتے ہیں تاکہ تم اپنے آپ کو آزما لو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، تم اپنی آپ خود آزمائش کرتی ہو کہ ہمارے اندر کتنی ایک قوت پیدا ہو گئی ہے، اور یہ جو ابتلا ہے اس کے معنی ہوتا ہے پہلو بدلنا، آزمائش معنی اس کے نہیں ہوتے، اور اسی لیے قرآن نے کہا ہے منہ بلاء حسنا، بلا کبھی ہمارے یہاں آپ نے سنا نہیں ہے بلائے حسنا، آغا عشر کا ایک ڈرامہ تو ہوتا تھا خوبصورت بلا اور جہنمی ہور، خوبصورت بلا، بلائے حسنا قرآن کہتا، ہم تمہیں ایک بلائے حسنا جو تھا انہوں بلائے حسنا، کبھی بلا بھی حسین ہوتی ہے، بلا اور ابتلا کے معنی ہوتا ہے پہلو بدلنا، گردش بدلنا، کہ ہم اس سے چاہتے یہ تھے کہ تمہاری زندگی جس طرح سے چلی آ رہی تھی، مصائب کی، مشکلات کی، مزاحمات کی، تکالیف کی، اس میں ایک پہلو تمہارا بدلے، اور وہ پہلو جو آئے تمہارے سامنے حسنا اب آئے، خوشگوار زندگی کا پہلو تمہارے سامنے آ جائے۔ اس بدر کی جنگ سے یہ مانے تھے ان اللہ سمیع علیم، ہم جانتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ اس میدان میں ہوا ہے، اسی میدان کی بات یہ نہیں ہے، یاد رکھو کفر کے جتنی بھی خفیہ تدبیریں اس قسم کی یہ کر کے آئیں گے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ان کو ذلیل و خوار کرے گا، یہ کبھی نہیں
کامیاب ہوگی. آگے آگے چلیے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. عزیزان مان، وقت ہو گیا.